الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج سب سے پہلے جو ذکر کرنا ہے وہ ایک بہت بزرگ ہستی، ان کے انتقال کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اقرا روضۃ الاطفال کے بانی اور نائب مدیر مفتی مزمل کاپڑیا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی زندگی بہت ہی عجیب و غریب تھی۔ میری ان سے ملاقات بھی تھی اور واٹس ایپ پہ کبھی کبھی کا رابطہ بھی تھا۔ حوصلہ افزائی کرنے والے اور بہت قدردان قسم کے بزرگ تھے، اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی بہت کیا کرتے تھے، حالانکہ خود بڑے مقام کے تھے۔ ان کی زندگی کے بارے میں جو ایک چیز ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے، آج ان کی بہن سے بات ہوئی، ان کی بڑی بہن ہیں سیدہ آپا، وہ ہمارے یہاں آن لائن پڑھاتی بھی ہیں۔ ان کی اپنی عمر تقریباً اس وقت جو ان کی بڑی بہن ہے کوئی 70 کے قریب ہے، اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں اور پڑھاتی ہیں۔ انہوں نے بھی تفصیلات بھیجی کہ مفتی مزمل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی زندگی 60 سال تھی۔ ڈائلسس ان کے شروع ہوئے 1995 میں اور آخر تک ہوتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ 1996 میں ہوا، جو 10 دن کے اندر اندر فیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1997 میں دوبارہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا، جو 2 سال کے بعد فیل ہو گیا۔ پھر زندگی بھر ڈائلسس کا سلسلہ رہا اور نان اسٹاپ 24 سال ڈائلسس ہوتے رہے، 2 دن 3 دن کے فرق سے ہوتے تھے۔ میں بھی ان کے گھر گیا تھا اور چند مہینے پہلے ان کی ایک ٹانگ بھی وہ کٹ گئی تھی، لیکن اتنی بیماری کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے مرض کو اپنے کام کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے کتاب لکھی مرض اور مریض، پڑھنے والی کتاب ہے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ اور ان کی بہن نے بتایا کہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر تھے، اور آخری دن تک جب بیمار ہوئے ہیں اور اگلے دن انتقال ہوا اتوار کو، آخری دن تک جو ہے وہ دین ہی کی محنت کرتے رہے۔ اقرا کے بارے میں اور دوسرے معاملات کے بارے میں وہ خود دین ہی کی محنت کرتے رہے۔ ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم سفر نہیں کرتے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم اپنے کاموں کو روک دیتے ہیں۔ ان کو تو ڈائلسس ہوتے رہے اور مسلسل تقریباً 26 سال کا عرصہ یہ بیماری کا رہا۔ 2 دفعہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد 24 سال تو سلسلہ صرف ڈائلسس ہی کا تھا۔ تو اس کے اندر حضرت کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کہیں سفر کرنے جانا ہے، اقرا کی کسی برانچ کا وزٹ ہے اور وہاں معاملات دیکھنے، تو کراچی سے نکلتے، وہاں پہنچتے، ڈائلسس کرا کے فوراً نکلتے، وہاں پہنچتے اور کام واپس کر کے واپس آ کے ڈائلسس کراتے، یا اس شہر میں جا کے ڈائلسس کروا لیتے۔ انہوں نے اپنے اتنے بڑے مرض کو کبھی راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، راستے کا پتھر نہیں بننے دیا، اور آخری سانس تک دین کا کام کرتے رہے۔ آج بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں حفاظ اس وقت موجود ہیں جو ان کی محنتوں اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ قابل رشک بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کھانسی بھی آ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا آرام کر لیا جائے، آج کھانسی آ گئی۔ انہوں نے تو ڈائلسس کو بھی کہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں ان کے لیے، انہوں نے اتنی بڑی بیماری کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔
اور آج کی دوسری بات حیا اور پاک دامنی کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو الحمدللہ ہماری حیا اور پاک دامنی سیریز شروع ہو چکی ہے، 2 بیان ہو بھی چکے ہیں، آنے والی اتوار کو انشاءاللہ تیسرا ہوگا، لیکن ابھی ایک خاص طور سے مجھے مختلف جو ہے نا وہ تقاضے آ رہے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کوئی بات کی جائے۔ یہاں میرے لیے ایک بڑا عجیب، میں پریشانی میں پھنس جاتا ہوں کہ یہ نام بھی لیا جائے کہ نہ لیا جائے، اس پہ بات بھی کی جائے کہ نہ کی جائے۔ اصل میں یہ مسلمانوں کا تو موقع ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا نام لیتے اور اس پہ کوئی بات کرتے۔ ہمیں تو آگے بڑھنا تھا، ہم تو یہیں اٹک کے رہ گئے۔ ہمیں تو اس کے اوپر بات کرنی بنتی ہی نہیں ہے۔ مسلمان سے کہا جائے حیا کی تلقین کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہی حیا والا ہے۔ مسلمان کو حیا کی تلقین کرنا، ایمان والے کو حیا کی تلقین کرنا، یہ بڑا عجیب ہے۔ مومن تو ہوتا ہی حیا والا ہے۔ بہت عجیب مرحلہ ہوتا ہے یہ کہ بھی کیا بات کی جائے۔ کافر جہاں ہوگا بے حیا ہوگا۔ 2 تہذیبیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور اللہ کو ماننے والوں کی تہذیب حیا اور پاک دامنی والی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میرا جسم میرا نہیں، اللہ کا ہے، مرضی بھی اس کی ہے، اور اس جسم کو ہم نے چھوڑ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اس جسم نے قبر میں مٹی ہونا ہے، تو قبر میں مٹی ہونے سے اس کو بچانے کے لیے، قبر کے کیڑے اور عذاب سے اس کو بچانے کے لیے مجھے اپنے اس جسم کو شریعت کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ ایک تہذیب یہ ہے۔ ایک دوسری تہذیب ہے، وہ یہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ وہ تہذیب ہے جو دنیا میں تو ممکن ہے جب تک مال پیسہ ہے یا خوبصورتی ہے یا طاقت ہے، چند دن موج کر لے، لیکن بڑھاپے میں ذلت و رسوائی ہے، اور قبر کے اندر تو بہت بڑے معاملے ہیں جو خرابی کے ہیں۔ تو اسلام حیا اور پاک دامنی کا مذہب ہے۔ بس ایک بات میں کہہ کے یہاں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مشاہدہ ہے ان 70 سالوں میں پاکستان بننے کے بعد، اور ارد گرد کے حالات جو سنے پڑھے یا بڑوں سے سنے دیکھے، کہ 3 طرح کی عورتیں معاشرے میں ہیں۔ ایک وہ عورت ہے جس نے خود بھی پردہ کیا اور پاکیزہ لباس پہنا، اور اپنی اولاد کو بھی پاکیزہ ہی پہنایا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی اولادوں نے جوان ہونے کے بعد بھی پاکیزگی کو اپنے ساتھ رکھا، حیا اور پاک دامنی والے لباس کو اپنائے رکھا۔ ایک دوسرا طبقہ تھا، ان عورتوں نے خود تو پاکیزہ لباس پہنا، برقع بھی پہنا، سطر کا بھی خیال کیا، لیکن اپنی بچیوں کو اور بچوں کے لباس کا خیال نہ کیا، ان کو ویسٹرن لباس پہنائے اور ان کی فکر نہ کی۔ ان کی اولادیں جب بڑی ہوئیں تو انہوں نے پھر اپنی ماں کی طرح پردہ نہیں کیا، بلکہ جو ماں نے بچپن میں پہنایا وہ انہوں نے جوانی میں پہنا، اور اپنی اولادوں کو اس سے زیادہ بے حیائی کا لباس پہنایا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے، اس کا کیا ذکر کیا جائے، کہ اس عورت نے نہ خود پاکیزہ لباس پہنا، نہ اپنی نسل کو پہنایا، اور آگے کا معاملہ تو اب بالکل ایسا آ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں آج جو یورپ کا لباس ہے وہ ہمارے بازاروں کا لباس ہوگا۔ 1947 سے لے کے آج تک اگر ہم اپنی عورتوں کے لباس ہی کو غور کر لیں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جن کے آج کل کے جو ماں باپ ہیں، ان کے نانا نانی اور دادا دادی با حیا ہوتے تھے، پاک دامن ہوتے تھے، پردہ کرنے والے ہوتے تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے ہوتے تھے۔ آج ان کے نواسا نواسی، پوتا پوتی یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جب یہ بچے خود نانا نانی اور دادا دادی بنیں گے تو خود سوچ لیں ہمارا کیا ہوگا، خود سوچ لیں۔ تو اسلام تو حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت پاکستانی بھی ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ 1947 کی جو 1857 سے لے کے 1947 تک جو تحریک آزادی رہی، کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ انہی کی اولادیں آج بے حیائی کا پرچار کریں گی، انہی کی اولادیں آج بے حیائی والا انگریزوں والا لباس پہنیں گی، تو شاید وہ یہ قربانیاں نہ دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ اب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔
آج الحمدللہ 39واں بیان ہے سیرت کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نے صحابہ کرام کو ایک ایسا مزاج دے دیا تھا کہ وہ جان دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت ایسی کی تھی، مزاج ان کو وہ دے دیا تھا کہ ہر صحابی اپنی جان دینے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے، تمنا بنا کے اللہ سے مانگتے، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ ہم نے جب بھی واقعہ کربلا کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دیکھنا ہو، ہم مزاج صحابہ کی روشنی میں دیکھیں، پھر سمجھ میں آئے گا۔ اپنے اوپر اگر ہم رکھ کے دیکھیں گے تو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہم تو موت سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو موت مانگنے والے تھے۔ غزوہ احد کے 2 بیانات ہو چکے ہیں، آج تیسرا بیان ہے۔ ان بیانات میں بھی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا، اور آج کے بیان کو اس انداز سے بھی ساتھ ساتھ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسی کی تھی۔ وہ تربیت کیا تھی؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہم جنت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، ہم کیوں مانگتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ تو صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ وہاں نعمتیں ملیں گی، لیکن اصل نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کا دیدار ملے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے لوگ، صحابہ کرام، جنت مانگتے تھے اور شہادت کی تمنا اور تڑپ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سبق سمجھا دیا تھا کہ تم بھی اللہ کے ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا ہے، اور سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے لیے جانا ہے۔ مومن کی زندگی کا واحد مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ قربانی دینی پڑ جائے، جان کی ہو، مال کی ہو، اولاد کی ہو، عہدوں کی ہو، کسی چیز کی ہو، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ تمنا کیا کرتے تھے اور مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو صحابہ اور صحابیات اللہ کے راستے میں جان دینا بوجھ نہیں سمجھتے تھے، ناکامی نہیں سمجھتے تھے، سعادت سمجھتے تھے اور کامیابی سمجھتے تھے۔ ان کو شہادت کا رتبہ معلوم ہو گیا تھا کہ شہادت کا رتبہ کیا ہے۔ تو واقعہ کربلا کو جب بھی ہم دیکھیں تو واقعہ کربلا کو مزاج صحابہ کی روشنی میں دیکھیں، اور یہ دیکھیں وہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے۔ بہت عظیم واقعہ ہے، قربانی بہت عظیم ہے، لیکن وہ قربانیوں کا ایک بہت بڑا تسلسل ہے۔ تو دوبارہ پھر احد کے میدان میں چلیں۔ ہم پچھلی دفعہ یہاں پہنچے تھے کہ ابو سفیان نے اگلے سال بدر میں آنے کا کہہ کے واپسی کا رخ لے لیا تھا، اور اب نبی علیہ السلام اور صحابہ اس میں تھے کہ لاشوں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے، شہداء کو ان کی نماز جنازہ ہو اور ان کی تدفین ہو، اور اس طرح کے کام، زخمیوں کو جو ہے وہ ریسکیو، ان کو دوا وغیرہ دی جائے، ان کو دیکھا جائے، اور کاموں کو سمیٹ کے مدینہ واپس چلا جائے۔ تو قریش کی روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا کہ سعد ابن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کر لاؤ، دیکھو کدھر ہیں، اور ارشاد فرمایا اگر دیکھ لو تو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے خیر خیریت پوچھنا، ذرا جاؤ۔ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈنے لگا، مجھے نظر نہ آئے، پھر میں نے بہت جب محنت کی تو مجھے ایک جگہ نظر آ گئے، تو میں نے دیکھا کہ زخمی ہیں، بہت زیادہ زخموں کے نشان ہیں، اور زندگی کی کچھ رمق ابھی باقی ہے۔ اور شہادت کے بعد کہتے ہیں میں نے جب زخم گنے تو 70 زخم ان کے جسم میں لگے تھے، تیروں کے اور تلواروں کے۔ جب آخری لمحات ان کے باقی تھے تو میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی پہنچایا اور پیغام بھی پہنچایا۔ تو انہوں نے جواب دیا اور مجھے کہا کہ تم پر بھی سلام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام ہو، رسول اللہ کو میرا یہ پیغام دے دینا، یا رسول اللہ میں یہاں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور میری قوم کو، انصار کو یہ پیغام دے دینا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی، اگر نبی کو کوئی تکلیف پہنچی
اور تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی زندہ رہی تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر اللہ کے ہاں نہیں قبول ہو سکتا۔ جان دے دینا، نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ آنے دینا، یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ ایک ایک صحابی جان دینے کو سعادت سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت غمناک اور بہت بڑی قربانی، لیکن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک الگ داستان رکھتی ہے۔ اور یہ شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا، 70 بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ شوال کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کر کے عید کی خوشیاں منا کے ابھی فارغ ہوئے تھے، چند دنوں کے بعد غزوہ احد پیش آ گیا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی سید الشہداء شامل تھے، یہ شہید ہو گئے۔ اگلے سال جب دوبارہ شوال کا مہینہ آیا تو نہ کوئی غم نہ کوئی ماتم، عید کی نماز خوشیوں کے ساتھ ادا کی گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا مزاج، یہ صحابہ کا مزاج اور یہ قربانیوں کا تسلسل۔ اب ذرا سنیے، نبی علیہ السلام حضرت حمزہ کی تلاش میں خود نکلے اور وادی میں، احد کی وادی میں ایک جگہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش نظر آئی کہ کان کٹے ہوئے ہیں، ناک کٹے ہوئے ہیں، سینہ چاک ہوا ہوا ہے، اندر سے جناب چیزیں نکلی ہوئی ہیں۔ اس جگر کو پھاڑ دینے والے منظر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آواز بھی آئی اور ہم نے کبھی اس طریقے سے آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھا کہ آپ کی ہچکی بن گئی اور آپ اتنا روئے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر بہت غم تھا، محبوب چچا تھے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اگر خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ دیا تو میں حمزہ تیرے بدلے 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ ابھی نبی علیہ السلام وہاں سے ہٹے بھی نہ تھے، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی لو جتنا کہ تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، لیکن پھر بھی صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہے، اور نہ آپ ان پر غمگین ہوں، نہ ہی ان کافروں کے مکر سے چیزوں سے آپ کے دل تنگ ہو۔ تحقیق اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے بعد اپنی قسم کو توڑا، قسم کا کفارہ دیا، اپنے ارادے کو ختم کیا اور آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق صبر کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب روئے تو ہچکی بن گئی تھی، اتنا روئے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کا لقب آپ کو عطا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانوں کے سردار اور حضرت حمزہ شہداء کے سردار قیامت کے دن ہوں گے۔ حضرت حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کیا کی تھی؟ وہ جان دینا سعادت سمجھتے تھے۔ ہم تو کسی کا مال لوٹ لینا سعادت سمجھتے ہیں نا کہ بھئی بڑا آج ہاتھ مال آیا، کسی بھی طریقے سے وہ آنا چاہیے، جہاں سے بھی آ رہا ہے آنا چاہیے، وہ دینے کو سعادت سمجھتے تھے۔ اور جان دینا یہ ان کی آخری جو تمنا ہوتی تھی نا، سب سے بڑی تمنا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا ہے۔ ہم اپنے مزاج اور اپنے ماحول اور اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کو سمجھیں گے تو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں اس مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت جابر کے والد تھے۔ جابر ابن عبداللہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے والد تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہوئے اور کافروں نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا، وہی ناک کان کاٹ دیے، پیٹ کھول دیا، اندر سے چیزیں نکال دیں، ٹانگیں بھی کاٹ دیں، ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ تو جب ان کی لاش نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی تو اوپر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ میں قریب ہو کے دیکھنا چاہتا تھا، مجھے صحابہ نے منع کیا مت دیکھو، اس لیے کہ کہیں بیٹا ہے رو نہ پڑے، ضبط نہ ہو سکے۔ دوبارہ کوشش کی، پھر منع کیا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ کو کہ بھئی دیکھنے دو اس کو۔ پھر میں نے دیکھا، میری پھپھی بھی موجود تھیں، انہوں نے جب دیکھا تو وہ رونے لگیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے تربیت کیا ہے، بھائی کی لاش پڑی ہے، کافروں نے شہید کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس حالت میں بہن رو رہی ہے
رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں سنیے۔ فرمایا کیوں روتی ہو؟ اس پر تو فرشتے برابر سایہ کیے رہے یہاں تک کہ جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ تربیت تھی۔ شہیدوں کے بارے میں تو قرآن کے اندر بھی آ گیا، ان کو تو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اور غور کیجئے، حضرت جابر ایک مرتبہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پریشان۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو غم گساری فرمائی۔ فرمایا جابر کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت تکلیف میں ہو۔ تو حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، بس یہ ہے کہ میرے والد شہید ہو گئے، آل و عیال زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، اور باپ کا سایہ تھا وہ اب نہ رہا، شہید ہو گئے احد میں، اب کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب ایک بچے نے اپنے والد کی شہادت، وسائل کی کمی، تنگی اور قرضے کا بوجھ ذکر کیا تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام نے ان کو کیا بتایا؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں اس طرح کی کسی کو تربیت دینا، اس طرح کا اللہ کی طرف اس کے دل اور دماغ کو موڑ دینا؟ یہ تو ہم جنت کی طرف موڑ دینا، ہم نے تو یہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کوئی آئے وہ کہے جی میرے والد کا انتقال ہو گیا، قرضہ ہے، تکلیف ہے، ہمیں تو آخرت کی یاد ہی نہیں آئے گی۔ سنیے، جب ایک بیٹے نے یہ کہا کہ اس طرح میرے والد کی شہادت کے بعد ابھی بہت ساری تنگیوں کے اندر میں مبتلا ہوں، سنیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور شخص سے کلام نہیں کیا اس طرح فیس ٹو فیس، لیکن تمہارے والد کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس طرح بات چیت کی کہ ان کو زندہ کیا، پھر بالمشافہ ان سے ملاقات کی، ان سے کلام کیا، اور یہ کہا اے میرے بندے تیری کوئی تمنا ہو تو مجھے بتا، میں وہ آج تیری تمنا پوری کروں۔ تو تمہارے باپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے دوبارہ زندگی دی جائے اور میں دوبارہ آپ کے سامنے آپ کے لیے لڑوں اور آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں اور دوبارہ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ جب یہ تمنا پیش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہو چکی کہ ایک دفعہ آنے کے بعد دوبارہ دنیا میں کسی کو میں نہیں بھیجوں گا، یہ تمنا تمہاری پوری نہیں ہو سکتی، یہ تو مقدر ہو چکا، مرنے کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ صحابہ کا تو یہ مزاج تھا، وہ جان دینا سعادت سمجھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام کہتے ہیں کہ احد سے چند دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا اور اس میں مبشر بن عبد المنذر کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے اے عبداللہ اب تم بھی ان قریب میرے پاس آنے والے ہو۔ میں نے پوچھا تم کدھر ہو؟ انہوں نے کہا ہم جنت میں ہیں اور جنت کے سیر کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں، بہت خوب مزوں میں ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم بدر میں شہید نہیں ہو گئے تھے؟ کہا ہاں میں شہید تو ہو گیا تھا لیکن پھر میں یہاں زندہ کر دیا گیا اور اب میں یہاں مزے کر رہا ہوں اور تم بھی میرے پاس آنے والے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنے خواب کو سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو جابر اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم عنقریب شہید ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کا تو یہ مزاج تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی غزوہ میں عبداللہ ابن عمر ابن حرام کے بہنوں عمر ابن جموح بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی بہت ہی عجیب ہے۔ ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، اور لنگڑاہٹ بھی عام درجے کی نہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا لنگڑاتے ہوں، بہت زیادہ لنگڑاہٹ تھی۔ تو یہ معذوروں میں تھے، ان کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، ان کے لیے خروج فرض نہیں تھا۔ اور ان کے 4 جوان بیٹے جہاد میں غزوہ احد میں شریک بھی ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا مجھے بھی جانا ہے، اور میں اسی طرح امید کرتا ہوں اللہ سے کہ میں لنگڑاتا ہوا جنت کی زمین کے اوپر بھی چلوں گا، جنت کی زمین میرے لنگڑے پاؤں کے نیچے آئے گی، میں اس کو اس طرح سے اس کے اوپر چلوں گا۔ بیٹوں نے کہا آپ معذور ہیں، ہم 4 جا بھی رہے ہیں، آپ مت جائیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ جانے سے روکتے ہیں، اور خدا کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں اپنے اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلوں گا۔ نبی علیہ السلام نے بیٹوں کو فرمایا
کہ بھئی کیا حرج ہے کہ اگر تم ان کو نہ روکو، اور ان کو فرمایا کہ بھئی تم معذور ہو، اگر نہ جاؤ تو گنجائش ہے، تم مت جاؤ، تمہارے اوپر تو فرض نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے۔ اور مدینہ طیبہ سے چلتے وقت انہوں نے قبلہ رخ ہو کے ایک دعا مانگی تھی۔ مدینہ طیبہ سے نکلتے وقت انہوں نے قبلہ رخ ہو کے اللہ رب العزت سے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادتاً ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور میں اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے اپنے گھر زندہ واپس نہ لا، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی نے ان کی لاش کو اونٹ پہ ڈالا اور چاہا کہ مدینہ میں لے آئیں۔ اللہ کی شان، اونٹ کو مدینہ کی طرف لے کے چلے تو نہیں چلتا، احد کی طرف لے کے چلے تو تیزی سے چلتا ہے۔ بڑی حیران ہوئی، نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے گھر سے چلتے ہوئے کوئی بات کی تھی؟ انہوں نے بتایا ہاں یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں واپس نہیں آنا چاہتا، شہادت کی موت بھی عطا فرما اور میں اپنے گھر واپس نہیں آنا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کو یہیں تدفین کرو ان کی۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر اللہ پر قسم کہا بیٹھیں اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کر دیتا ہے، البتہ تحقیق میں نے ان کو اسی لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر ابن جموح یہ دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ ایک اور صحابی تھے خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کے اندر قربانیوں کا ایک تسلسل ہے، ہم مزاج صحابہ کو سمجھیں، پھر کربلا کے واقعے کو سمجھیں، بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ایک صحابی تھے خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت سعد غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے بدر میں غیر حاضری کا بڑا افسوس ہے، میں جانا چاہتا تھا، شہید ہونا چاہتا تھا، گھر میں دو مرد تھے، ایک باپ میں اور ایک میرا بیٹا، ایک جا سکتا تھا اس وقت، تو ہم دونوں نے آپس میں قرعہ اندازی کی۔ پہلے تو میں نے بیٹے کو کہا میں نے جانا ہے، تم یہاں پہ رہو، میری بات مانو، میں تمہارا باپ ہوں، میری بات کو مانو۔ بیٹا کہنے لگا جان دینے کے بارے میں، شہادت کے بارے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، آپ گھر پہ رہیں، میں جا رہا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا۔ جب اس نے میری بات نہ مانی تو میں نے کہا اچھا پھر قرعہ اندازی کرتے ہیں، دیکھیں کس کا نام نکلے۔ جب قرعہ اندازی کی تو بیٹا خوش قسمت تھا، اس کا نام نکل آیا، وہ شریک بھی ہوا اور شہید بھی ہو گیا۔ اور اس وقت سے مجھے بڑی تمنا ہے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اب تمنا یہ ہے کہ اپنے رب کو جا کے ملوں، اپنے رب کو دیکھوں، مجھے اس دنیا کی کوئی طلب نہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس سفر میں شہید ہو جاؤں۔ یہ مزاج صحابہ ہے۔ کہتے ہیں آج رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، بہترین لباس اور جنت کی سیر کر رہا ہے۔ مجھ سے کہتا ہے اے ابا جان آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ، جنت میں دونوں مل کے سیر کریں گے، اور میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے بالکل پورا پایا۔ تو یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرمائے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں جا کے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا ہو گئی۔ ایک اور صحابی تھے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عمر ابن ثابت، مشہور سے اسیرم کے نام سے۔ ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ زندگی بھر اسلام سے دور رہے، احد کا میدان جب لگا تو اللہ نے ان کے دل میں ایمان اتار دیا، فوری طور پر یہ آئے اور مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو کے پوچھا اسیرم یہ کس لیے لڑ رہے ہو؟ قومی غیرت اور حمیت ہے یا اسلام کے لیے لڑ رہے ہو؟ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اسیرم اسلام کی رغبت یا قومی غیرت، کیوں لڑتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اسلام کی رغبت اور اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، مسلمان ہوا، اور میں نے نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے اللہ کے لیے قتال کیا، یہاں تک کہ میں زخمی پڑا ہوں، حتیٰ کہ یہ بات مکمل کی اور ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے تھے لوگوں سے، بتاؤ وہ کون سا بندہ ہے،
ایک نماز بھی نہ پڑھی اور جنت میں پہنچ گیا، ایک بھی نماز نہ پڑھی، جیسے ہی کلمہ پڑھا لڑائی ہو رہی تھی جا کے شہید ہو گئے، لڑتے رہے بہادری کے ساتھ، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ تو وہ تھے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کی تو ایسی پریکٹس تھی، یہ تربیت تھی۔ ہمارا مزاج کیا ہے جی؟ کوئی میل کھاتا ہے ہمارا اور ان کا مزاج آپس میں؟ کوئی دور دور تک بھی کوئی ہے ربط ہمارے اور ان کے مزاج میں؟ ہمارے یہاں تو کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم ایسے رو پڑتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، سب نے ہی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، کوئی نہ رہا نہ کوئی رہے گا، کوئی نہ رہا نہ آگے کسی نے رہنا ہے۔ تو یہ معاملہ تو بھائی صحابہ کی زندگی کا ایسا ہے۔ اور اسی غزوہ احد میں ایک اور معاملہ بھی پیش آیا۔ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے شوہر شریک ہوئے، بھائی شریک ہوئے اور 4 جوان بیٹے شریک ہوئے۔ آپ نے سنا ہے گزشتہ بیان میں کہ نبی علیہ السلام کے قتل کی افواہ ایک بنی اور وہ مدینہ بھی پہنچی۔ اہل مدینہ پریشان حیران ہو گئے اور بہت ہی تکلیف میں آ گئے۔ اتنے میں یہ جو تھیں عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو تھیں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نکلیں کہ نبی علیہ السلام کے حال کی خبر لی جائے۔ راستے میں ہیں، ایک ایک سے پوچھ رہی ہیں بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو ایک نے کہا کہ تیرے باپ تو شہید ہو گئے، میں نے دیکھی ہے ان کی لاش۔ پھر اور آگے بڑھی کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، میں لاش دیکھ کر آیا ہوں۔ باپ کی اطلاع ملی، پھر شوہر کی اطلاع ملی، لیکن پھر اور آگے بڑھیں کہ لوگوں میں تم سے رسول اللہ کا پوچھتی ہوں، رسول اللہ کا حال کیا ہے تو مجھے وہ بتاؤ۔ پھر آگے کوئی تیسرا بندہ ملا، کہا تمہارا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت ہو، عورت مرد نہیں، ایک عورتوں کے اندر استقامت کتنی تھی کہ خبر ملی باپ شہید ہو گیا، دوسری خبر ملی شوہر شہید ہو گیا، تیسری خبر ملی کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، باپ نہیں بھائی شہید ہو گیا، بھائی، شوہر اور بیٹا، 3 شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے کیا خبر ملی کہ بھائی شہید، شوہر شہید اور بیٹا شہید۔ 3 خبریں جب ملیں لیکن وہ آگے بڑھتی رہیں، لوگوں سے رسول اللہ کا حال پوچھتی رہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، آپ کا مبارک کپڑا پکڑا اور فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت میرے لیے برداشت کرنا آسان ہو گئی، کسی مصیبت کا میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، خاوند چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ کو دیکھ لیا، آپ موجود ہیں، اب باقی سارے غم میرے لیے بہت ہلکے۔ یہ ہے مزاج صحابہ، یہ ہے مزاج صحابہ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ شہادت کو سعادت سمجھتے تھے، شہادت کے بعد روتے نہیں تھے، ماتم نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ غزوہ احد میں کچھ عورتوں نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے آئیں۔ ان عورتوں نے کیا کام کیا؟ ایک ام عمارہ بھی تھیں۔ ام عمارہ کا تو ایک ٹاکرا آ گیا تھا نا کافر سے، پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ قمیت سے آ گیا تھا، تو لیکن انہوں نے تلوار ماری، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی تو وہ بچ گیا، اس نے جو تلوار ماری تو ان کے جسم کے اوپر ایک گہرا زخم پڑ گیا تھا۔ تو باقی جو بھی عورتیں شریک ہوئیں ان کا کیا کام تھا؟ لوگوں کو پانی پلانا، زخمیوں کی مدد کرنا، مرہم پٹی کرنا، اور مقتولین کو جو شہید ہو گئے تھے ان کو اٹھا کر مناسب جگہ پر لے کر آنا۔ یہ جو نرسنگ کا معاملہ ہے نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو ادھر لے جاتے ہیں نا، وہ کیا نام ہے، نائٹنگیل نام ہے، کیا نام ہے، تو ہم تو ادھر کہیں لے جاتے ہیں انگریزوں کی طرف ہر چیز کو۔ تو یہ تو غزوہ احد سے عورتوں نے نرسنگ کا سلسلہ شروع کیا،
اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر یہ چیز باقی رہی، چلتی رہی۔ تو بعض عورتوں نے جہاد میں اس طریقے سے شرکت کی، تاہم عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ عورتوں کے لیے جو حکم ہے قرآن میں وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رہنا، یہ ان کا حکم ہے، باہر نکلنے کا ان کو اس طریقے سے حکم نہیں۔ ہاں بعض عورتیں اس مقصد کے لیے ہوں وہ ایک الگ بات ہے۔ اس غزوہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 جوان مرد شہید ہوئے، بڑے بڑے کبار صحابہ، اور ان میں سے اکثر انصار تھے۔ اور بے سر و سامانی کا مسلمانوں کے پاس کیا عالم تھا کہ 70 لوگوں کے لیے 70 چادریں پورے سائز کی موجود نہیں تھیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ کفن کی چادر سر پہ ڈھکتے تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں ڈھکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ کہ دونوں کے لیے نبی علیہ السلام نے یہی حکم دیا کہ سر کو تو چادر سے ڈھک دیا جائے اور پاؤں میں اذخر گھاس کو ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا بھی ہوا کہ 2 آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفنا دیا گیا کہ چیزیں ہی نہیں تھیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک کو ایک قبر میں رکھا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک قبر میں 2 کو رکھا گیا، 3 کو رکھا گیا۔ یہاں ایک عجیب بات ہے، جو حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہیں نا وہ بھی سنیں، اور جو یہاں پہ کہیں ہیں اس کو بھی سنیں۔ غزوہ احد ہے، شہید ہونے والے دونوں صحابی ہیں۔ پہلے قبر میں کن کو اتارا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، زیادہ پڑھا ہوا، اس کو پہلے اتارو، بعد جس کو کم یاد ہے اسے بعد میں اتارو، کہ پہلے والے کو زیادہ حصہ رحمت کا ملے گا تو اس کی برکت سے کم والے کو بھی مل جائے گا۔ حافظ قرآن کی اور قرآن والوں کی اللہ کے یہاں بڑی عزت اور بڑی قدر ہے، اور اللہ کا بڑا شکر ہے ہماری یہ ابراہیم اکیڈمی قرآن پڑھنے والوں سے بھر گئی، جگہ تنگ پڑ گئی ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اوپر جلدی سے جلدی ہماری جو چھت ہے وہ ڈلوا دیجئے۔ اوپر انشاءاللہ 2 فلور ڈالنے کا ارادہ ہے، نیچے کا تو پورا صبح 8 بجے سے شام تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بھی امید ہے کبھی مروں گا تو پیچھے یہ پڑھنے والے میرے لیے دعا کر دیں گے، میرا بھی انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت فرما دیں گے۔ تو حافظ قرآن کی، قرآن پڑھنے والوں کی اللہ کے بڑی اہمیت ہے کہ اگر ایک قبر میں 2 یا 3 کو رکھا گیا تو پہلے کن کو عزت دی گئی؟ پہلے کن کو رکھا گیا؟ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی عمر کم ہے یا زیادہ، یہ امیر ہیں یا غریب، یہ خوبصورت ہے یا کم خوبصورت، یہ انصاری ہیں کہ مہاجر، یہ کون ہے اور کون نہیں، قبیلہ کون سا، کوئی چیز نہیں، کس کو قرآن سے کتنا تعلق ہے، جس کو زیادہ تعلق ہے اس کو پہلے رکھا۔ قرآن مجید کے ساتھ اللہ ہمیں تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات سن لیجئے دل کو دہلا دینے والی۔ احد کے دن ایک شخص تھا، قزمان اس کا نام تھا، قزمان۔ اس نے مسلمانوں کی طرف سے لڑائی میں شرکت کی، بہت بہادری کے ساتھ، جاں بازی کے ساتھ لڑتا رہا، 7 یا 8 مشرکوں کو جہنم واصل کیا، خود زخمی ہو گیا، چلنے کی ہمت نہیں تھی، لوگ اٹھا کر لے آئے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو مبارکباد دی، کہا خدا کی قسم ہے قزمان آج تو نے بڑا کام کیا، تجھے مبارک ہو۔ اب قزمان اپنی کیفیت تو جانتا تھا نا، کس بات کی مجھے مبارکباد دیتے ہو، مجھے کس بات کی مبارکباد دیتے ہو؟ خدا کی قسم میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑائی نہیں کی، صرف اپنی قوم کے خیال سے اور اپنی قوم کو بچانے کے لیے لڑائی کی، صرف اپنی پارٹی کے لیے میں لڑا، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں لڑا، اپنی قوم کے لیے، اپنی سیٹ کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے نام کے لیے میں لڑا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں نہیں لڑا۔ صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں، کہتے ہیں کس بات کی مبارکباد، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑائی کوئی نہیں، میری تو ویسے ہی بس میری قوم تھی، اپنے قوم کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، پارٹی کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، نہ اللہ کا تعلق، نہ رسول کا تعلق، نہ دین کا تعلق، کیوں مجھے مبارکباد دیتے ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جہنم والوں میں سے ہے، اہل جہنم میں سے ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ ہم کوئی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں،
انسان جان بھی دے دے، مسلمانوں کے لیے بھی جان دے دے، اللہ کے رسول بھی وہاں موجود ہوں اور اس وقت مسلمانوں کو ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہو جو باہمت لڑنے والے ہوں، وہ لڑیں بھی اور جان بھی دے دیں، تب بھی اگر ان کی لڑائی اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے نہیں، تو فرمایا کہ یہ اہل جہنم میں سے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے قسم کے شہید ملتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن شہید صرف وہ ہوگا جس نے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی اور جان دی ہوگی، ورنہ اس قزمان کو بھی شہداء میں ڈال دیا جاتا۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتا تو یقیناً کسی نہ کسی پارٹی کا شہید ضرور ہوتا ہی ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت ساری پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ ہماری سرزمین بڑی عجیب ہے، بڑی زرخیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنی زرخیز ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے امتی مل جاتے ہیں، اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو اسے بندے بھی مل جاتے ہیں۔ یعنی اتنی جہالت ہے ہمارے ہاں، دین سے اتنی دوری ہے ہمارے یہاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ ان باتوں کی عطا فرمائے۔ اور خود نبی علیہ السلام کا حال دیکھیے کیا ہوا ہوگا، دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت حمزہ کی لاش ہے، آنکھوں سے آنسو ہچ کی بندھی ہوئی ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے، اور صحابہ کرام کی لاش ہے۔ کس کیفیت کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، لیکن استقامت کو دیکھیے کہ کہیں نوحہ نہیں، کوئی رونا نہیں، اور عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ اور قرآن کا پیغام سب کے لیے ہے کہ ان شہید ہو جانے والوں کو مردہ مت سمجھنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔